شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہودی کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کے سینوں میں کون سے راز دفن ہیں؟ ان سوالات کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں سنیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہودی دراصل ایسی بدبخت قوم رہی ہے جس نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نامی اس قوم کا آغاز ہوا اور یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کا علمبردار بنی رہی۔ رب کائنات نے بھی اس پر متعدد بار لعنت کی ہے۔ اسرائیلیوں کے مکر و فریب کی پوری تاریخ قرآن کریم میں اخذ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل چارج شیٹ ان کے نام سے مرتب کی ہے، جس کے بعد اس قوم کو قیادت کے منصب سے معزول کیا اور بدلے میں مسلمانوں کو اس کے مقام پر فائز کیا۔ دنیا بھر کی اقوام میں یہ وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غضب اور ملامت کا سزاوار ٹھہرایا۔ قرآن پاک کے تفصیلی مطالعہ سے یہودیوں کے جو طویل جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں، انہیں پڑھ کر اس قوم کی مجموعی نفسیات ہمارے سامنے آتی ہے، جو کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ قوم عہد و پیمان کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی، چنانچہ آخرکار کوہ طور کو ان کے سروں پر لٹکایا گیا، تاہم اس کے باوجود عہد شکنی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو فروخت کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب برآمد کرتے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ فرعون کے ظلم سے نجات پانے اور سمندر میں سے راستہ مہیا کیے جانے کے باوجود وہ اپنے پروردگار کے مسلسل ناشکرے بنے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل ملاقات کے بعد وہ بلا وجہ بچڑے کی پرستش میں لگ۔ اللہ پاک نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ بہت سٹپٹائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں، محض اس لیے کہ وہ گائے کے ذبح سے کسی طریقے سے بچ سکیں۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت اور مشقت من و سلوہ فراہم کیا تو نافرمانی کر کے اس کو بند کروایا۔ صحرا کی سخت دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ کی جانب سے ان پر بادلوں کے سائے جیسی ٹھنڈک مہیا کی گئی، لیکن مجال ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کبھی عاجزی اختیار کی ہو۔ اللہ نے انہیں ایک بستی میں داخل ہوتے وقت حطۃ یعنی معافی کا لفظ ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور ضد میں اس لفظ کو بدل کر کسی اور لفظ میں تبدیل کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان کے درمیان پانی کے مسئلے پر کبھی تصادم نہ ہو، مگر اس رعایت کے باوجود وہ مسلسل اللہ پاک کے تمام نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے۔ آسمان سے بھیجے گئے پیغمبر کو قتل کرنے، انہیں پھانسی پر لٹکانے کے لیے بھی ان کے درمیان کوئی آر نہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر پہنچانے کی سازش میں پیش رہے۔ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے وقف ہیں، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ وہ وحی کے ذریعے ان کی تمام سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آشکار کرتے تھے، اور کیونکہ ان کے بقول حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اگر ان کے کسی فرد کے منہ سے سچی بات نکل جاتی تو وہ واپسی میں اسے برا بلا کہتے تھے، بڑے دعوے سے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں کبھی نہیں چھوئے گی۔ اس قوم کے آپس کے اختلافات بھی شدید تھے، باہمی قتل و غارت گری کرتے تھے اور قبیلوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیتے تھے، جیسا کہ اب انہوں نے مسلم فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور اہل مدینہ سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے،
جادو سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے، جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ ان کا جادو سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی انہوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور مزید ایک دفعہ چٹان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ محض ایک بادشاہ قرار دیتے تھے، اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرید کر سوال کیا کرتے تھے۔ نہ صرف وہ خود بلکہ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے پر اکساتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد عظیم برپا کیا، دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کرتے تھے اور ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم یہی رہیں گے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، زبان کا الٹ پھیر اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک گروہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ یہ اپنے گھنونے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا۔ یہودی چونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اپنی اس معزولی کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے تھے،